السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے ایک سجدہ جو زندگی بدل دے۔ ایک دن ایک طوائف میرے دفتر آئی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور آواز کپکپا رہی تھی۔ کہنے لگی، صاحب 16 برس سے کرا ڈال رہی تھی، اس سال میرا نام حج کے لیے نکل آیا ہے۔ دل خوشی سے بھر گیا تھا، مگر اب ایک نیا خوف مجھے کھائے جا رہا ہے۔ اگر میں حج پر چلی گئی تو میرے محلے والے میرے گھر پر قبضہ کر لیں گے۔ میں اکیلی عورت ہوں، کوئی پرستان حال نہیں، اس لیے آپ کے پاس آئی ہوں۔ یہ سونے کے کنگن رشوت سمجھ لیجئے، بس اتنا کر دیجئے کہ جب تک میں حج سے واپس نہ آؤں آپ اپنے کسی سرکاری ملازم کو میرے گھر پر تعینات کر دیں۔ میں نے اس کے ہاتھ میں کانپتے ہوئے کنگن دیکھے، پھر اس کی آنسوؤں سے بھیگی آنکھوں کو دیکھا۔ دل میں عجیب کشمکش پیدا ہوئی۔ وہ عورت معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی تھی، مگر اس کے دل میں بیت اللہ کی طلب جاگ چکی تھی۔ میں نے نرمی سے کہا، میں رشوت نہیں لیتا اور نہ ہی تمہارے کنگن مجھے چاہیے، مگر اگر تم میری ایک شرط مان لو تو میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں گا۔ وہ فوراً بولی، صاحب جو شرط کہیں گے منظور ہے، بس مجھے حج پر جانے سے نہ روکیں۔ میں نے کہا، شرط یہ ہے کہ حج پر جانے سے پہلے تم ایک رات اپنے رب کے حضور سچے دل سے سجدے میں گزارو، نہ کسی انسان سے مانگو، نہ کسی وسیلے کا سہارا لو، بس اللہ سے کہو، اے اللہ میں گناہوں میں ڈوبی رہی، لوگوں نے مجھے اسی نام سے پہچانا، مگر اب تو نے خود مجھے اپنے گھر بلایا ہے، اگر تو نے مجھے قبول کر لیا تو میرے لیے سب آسان کر دے۔ یہ سن کر وہ عورت خاموش ہو گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو رک گئے اور چہرے پر حیرت چھا گئی۔ چند لمحوں بعد آہستہ سے بولی، صاحب میں نے ساری زندگی لوگوں کے دروازے پر سر جھکایا ہے، مگر کبھی اللہ کے سامنے سر رکھ کر نہیں روئی۔ اگر یہی شرط ہے تو میں ضرور پوری کروں گی۔ وہ کنگن میز پر رکھ کر چلی گئی۔ چند دن بعد وہ دوبارہ آئی، اس بار اس کا چہرہ بدلا ہوا تھا، آنکھوں میں عجیب سی روشنی اور آواز میں سکون تھا۔ آتے ہی کہنے لگی، صاحب میں نے وہ رات سجدے میں گزار دی، میں نے اللہ سے کچھ نہیں مانگا، بس اتنا کہا کہ اگر تو مجھے اپنے گھر بلا رہا ہے تو میری حفاظت بھی خود ہی کرنا۔ میں نے خاموشی سے اس کی بات سنی اور اسی دن انتظام کروا دیا کہ ایک سرکاری ملازم اس کے گھر پر تعینات کر دیا جائے۔ نہ کنگن لیے، نہ کوئی احسان جتلایا، وہ عورت حج پر روانہ ہو گئی۔ مہینے بھر بعد جب وہ واپس آئی تو سیدھی میرے دفتر پہنچی۔ اب اس کے ہاتھ خالی تھے، مگر چہرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ کہنے لگی، صاحب میں حج کر آئی ہوں، مگر اصل بات حج نہیں، اصل بات وہ رات تھی جو میں نے اللہ کے سامنے گزاری۔ اس ایک رات نے میری زندگی بدل دی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیسے؟ وہ بولی، جب میں حج پر تھی تو محلے والے نے میرے گھر کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ لوگ خود اس ملازم سے کہتے رہے کہ گھر کا خیال رکھنا، یہ اللہ کی مہمان گئی ہوئی ہیں۔ اور صاحب میں نے وہاں جا کر محسوس کیا کہ اللہ کے گھر میں کوئی طواف نہیں ہوتا، کوئی بدکار نہیں ہوتا، وہاں سب صرف بندے ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے، مگر اب وہ آنسو ندامت کے نہیں بلکہ شکر کے تھے۔ اس نے کہا، میں واپس آ کر اس پیشے میں دوبارہ نہیں جا سکتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ باقی زندگی کسی چھوٹے موٹے کام میں گزار دوں گی، مگر وہ زندگی نہیں جیوں گی جو پہلے جی رہی تھی۔ میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس دن مجھے یہ سبق ملا کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دیتا ہے، اور جب وہ بلاوا دے تو بندے کی پچھلی پہچان مٹ جاتی ہے۔ اصل تبدیلی انسان کے اندر سے شروع ہوتی ہے، اور ایک سچا سجدہ انسان کو وہاں پہنچا دیتا ہے جہاں برسوں کی عبادت بھی کبھی کبھی نہیں پہنچا پاتی۔ قدرت اللہ صاحب لکھتے ہیں، اس واقعے نے مجھے یقین دلا دیا کہ اللہ کی رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے، بند صرف انسان کے دل ہوتے ہیں، اور جب دل کھل جائے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ شکریہ۔